الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے اور یہ اسرار و رموز سے بھری کتاب ہے، صداقتوں کا مجموعہ، سچائیوں سے بھری ہوئی کتاب، الٹیمیٹ ریئلٹی آف دی یونیورس۔ اللہ نے ان سب کو اس میں اکٹھا کر دیا ہے۔ جو بندہ اس کے معادن اور مطالب کو سمجھتا ہے اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ مخلوق کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ چنانچہ اس کی آیات اور صورتوں کے درمیان بھی ایک تناسب ہے، ایک ربط ہے۔ 885 ہجری میں ایک بزرگ گزرے ہیں، امام برہان الدین البقائی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے کتاب لکھی نظم الدرر فی تناسب الآیات والصور۔ یہ جو صورتوں کا آپس میں تناسب ہے یا آیات کا آپس میں ربط ہے، اس پر انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ یہ 6 جلدوں میں کتاب ہے اور اتنی موٹی موٹی جلدیں ہیں کہ ایک ہاتھ سے جلد نہیں اٹھائی جاتی۔ اتنے معارف انہوں نے آیات کے آپس میں ربط کے درمیان میں لکھ دیا۔ انہوں نے لکھا کہ کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کے مضامین ایک دوسرے کا عکس ہیں، ایک دوسرے کا مرر امیج ہے، جیسے سورۃ الذاریات اور سورۃ الطور، یہ ایک دوسرے کا مرر امیج ہے۔ پھر سورہ النجم اور القمر، یہ ایک دوسرے کا مرر امیج ہے۔ اور پھر سورہ الرحمن اور سورہ واقعہ ایک دوسرے کا مرر امیج ہے۔ مرر امیج سے کیا مراد؟ کہ اگر 5 مضامین ایک میں ہیں، 1 2 3 4 5، تو دوسری صورت میں وہی مضامین ہے 5 4 3 2 1 کے حساب سے۔ ترتیب الٹ جاتی ہے، مضمون وہی رہتے ہیں۔ یہ جو صورت ہے سورہ الرحمن، اس کی 87 آیات ہیں۔ اس کو نبی اسلام نے قرآن مجید کی دلہن کہا ہے۔ فرمایا کہ ہر چیز کی دلہن ہوتی ہے اور قرآن مجید کی دلہن سورہ الرحمن ہے۔ اس کے مضامین اتنے اعلیٰ ہیں، انسان کے دل کو خوش کر دینے والے ہیں کہ اس سورت کو قرآن مجید کی دلہن کہا گیا ہے۔ جیسے دلہن سجی ہوئی ہوتی ہے، خوبصورت لگتی ہے، یہ سورت اسی طرح سجی ہوئی ہے مضامین سے اور پڑھنے والے کو مزہ دیتی ہے۔ اس سورت کو اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا الرحمن کے لفظ سے۔ الرحمن کا کیا مطلب؟ یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، نام کے ساتھ صفاتی نام شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح رحمان اللہ کا نام ہے، اللہ ذاتی نام ہے اور رحمان صفاتی نام ہے۔ تو کفار پوچھا کرتے تھے نبی علیہ السلام سے کہ یہ کتاب کس نے نازل کی؟ اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الرحمن، رحمان نے یہ کتاب نازل فرمائی۔ پھر آگے فرمایا علم القرآن، جس نے قرآن کو علم عطا کیا، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور اس کو بیان کی اللہ تعالیٰ نے صفت عطا فرمائی۔ اب یہاں پر 2 اہم باتیں ہیں سمجھنے والی۔ پہلی بات تو یہ کہ انسان کی پیدائش کا تذکرہ بعد میں، قرآن کے علم کا تذکرہ پہلے۔ اور باقی بات ایسی ہے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھیں تو بیان انسان جو بولتا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، مگر اس سے بڑی نعمت انسان کا پیدا ہو جانا، اور انسان کے پیدا ہونے سے بھی بڑی نعمت انسان کو قرآن مجید کا عطا ہو جانا۔ اللہ نے بڑی نعمت پہلے بتائی، پھر دوسری، پھر تیسری۔ علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں ترتیب مرتبی بھی ہے۔ ترتیب مرتبی کیا؟ کہ علم القرآن کا مصداق نبی علیہ السلام ہے، ان کو اللہ نے قرآن کا علم دیا تھا۔ پھر خلق الانسان،
اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور علامہ البیان اس سے مراد سارے انسان ہیں۔ اب اگر مرتبے میں ترتیب بنائیں تو سب سے پہلے نبی علیہ السلام کا مرتبہ، پھر آدم علیہ السلام کا مرتبہ، پھر انسانوں کا مرتبہ۔ تو اللہ نے یہی ترتیب رکھی، علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ تو دونوں انداز سے یہ ترتیب بالکل صحیح رہتی ہے، لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ نے یہاں پر علم عطا کرنے کی نعمت سے پہلے نوازا، پھر اس کی پیدائش کا تذکرہ کیا، جبکہ سورہ علق میں پیدائش کا تذکرہ پہلے ہے اور علم کا تذکرہ بعد میں ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو سورہ علق میں تخلیق کا تذکرہ پہلے، علم کا بعد میں، یہاں پر علم کا پہلے تخلیق کا بعد میں، تو یہ تضاد کیوں ہے؟ تو مفسرین نے بات سمجھائی کہ تضاد نہیں ہے، فرق یہ ہے کہ یہاں پر جس علم کا تذکرہ ہے وہ علم قرآن ہے، اور سورہ علق میں جس علم کا تذکرہ ہے وہ علم قلم ہے، اور علم قلم مادی علم ہوتا ہے، سائنسی علم ہوتا ہے، جس کو ہم آج تعلیم کہتے ہیں۔ تو سائنسی علم سے انسان کی تخلیق بہتر ہے، اور انسان کی تخلیق سے قرآن کا علم عطا ہونا بہتر ہے۔ اس لیے سورہ الرحمن میں قرآن کا تذکرہ پہلے، انسان کا بعد میں، اور سورہ علق میں انسان کا تذکرہ پہلے، مادی علم کا تذکرہ بعد میں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں مادی علم کی کوئی وقت نہیں ہے، اصل علم ہے تو قرآن کا علم ہے۔ اب آج کل انگریزی لکھے پڑھے لوگ ایسے غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ جس بندے نے سائنس نہ پڑھی ہو نہ سمجھتے ہیں یہ ان پڑھ ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، علامہ شبیر احمد عثمانی جو علم کے جبال تھے، پہاڑ تھے، ان کے قواعد پر کرتے ہوئے ان کی تعلیم کے خانے میں ان کو ان پڑھ لکھا گیا کہ یہ ان پڑھ آدمی ہے، چونکہ وہ انگریزی نہیں جانتے تھے یا سائنس نہیں جانتے تھے۔ تو انگریز نے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ علم تو ہے ہی سائنس کا علم، اور قرآن کا علم تو گویا کوئی علم ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس غلط فہمی کو دور کرے اور ہمیں قرآن مجید کے علوم و معارف سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سا میں پچھلا تار جو ہے ریویژن کروا دیتا ہوں تاکہ ہم آج کے بیان کے اوپر زیادہ توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ انسانی جسم میں 206 ہڈیاں ہیں، 150 مسلز ہیں اور 360 جوڑ ہیں۔ انسانی جسم کے اندر بہت سارے نظام کام کرتے ہیں، سرکولیٹری سسٹم، نروس سسٹم، ریسپریٹری سسٹم، یورینری سسٹم، ڈائجسٹو سسٹم اور ریپروڈکٹیو سسٹم۔ انسان کی جلد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ٹیمپریچر کو سینس کرنے کے ریسیپٹر رکھے ہوئے ہیں، اور ان کی تعداد 2 لاکھ ہے، یعنی 2 لاکھ ریسیپٹر اسکن کے اندر لگے ہوئے ہیں جو ٹھنڈے گرم کی پہچان کرتے ہیں۔ اس لیے انسان دیکھ آگے رہا ہے، پیچھے کوئی بندہ اگر اپنی انگلی اس کے جسم کو لگائے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے کسی نے ہاتھ لگایا ہے، یا ٹھنڈی چیز لگی ہے یا گرم چیز لگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ کی نعمت سے نوازا ہے۔ انسان کا دماغ اتنا فاسٹ ہے کہ ہم عام کمپیوٹر جو استعمال کرتے ہیں وہ 2.5 گیگا ہرٹز کی اسپیڈ پہ چلتے ہیں،
اور جو سپر کمپیوٹر جس سے کہ انسان اسپیس میں جاتا ہے، چاند کا سفر کرتا ہے، مارس پہ جانے کا سفر کرتا ہے، اس کی سپیڈ ہوتی ہے 300 گیگا ہرٹز، پروسیسنگ سپیڈ جس کو کہتے ہیں. اور انسان کا جو دماغ ہے اس کی سپیڈ ہے 3000 گیگا ہرٹز. آپ سوچیں کہ انسان کا جو دماغ ہے وہ سپر کمپیوٹر سے بھی 100 گنا زیادہ تیز ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. چنانچہ انسان کا دماغ چند سیکنڈ کے اندر پروسیس کر لیتے ہیں انفارمیشن کو، جس کو کہ سپر کمپیوٹر کئی دنوں میں بھی نہیں کر سکتا. انسان کے دماغ کا وزن 3 پاؤنڈ سے کم ہوتا ہے. اتنے تھوڑے سے جسم کے ٹکڑے میں اللہ نے اتنی بڑی انفارمیشن رکھ دی. جب کہ آپ کمپیوٹر کو دیکھیں تو کئی کمروں میں ان کی جو ہے وہ ہارڈ ڈسک کی وہ لگی ہوتی ہیں مشینیں، کیونکہ انفارمیشن کو پریزرو کرنا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے چھوٹے سے دماغ کے اندر اتنی انفارمیشن کو پریزرو کر دیا. 1 ملین بلین انفارمیشن اس کے اندر سٹور ہو سکتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو آواز کی نعمت سے نوازا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عجیب نعمت ہے. آپ دیکھیں جیسے حسن میں حضرت یوسف علیہ السلام کو امتیازی شان حاصل کی، آواز میں حضرت داؤد علیہ السلام کو امتیازی آواز ہے. چنانچہ لحن داؤدی مشہور ہے. داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے تو پرندے ان کے کندھوں پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے. ہم کہتے ہیں نا کوئل کی آواز، اس کے اندر بہت یعنی ترنم ہوتا ہے. تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے کوئل سے بھی زیادہ اچھی آواز عطا فرمائی تھی. اور واقعی کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہوتی ہے. میں نے پچھلے بیان میں بتایا تھا کہ مجھے 1 مہینہ قاری عبدالباسط الصمد کے ساتھ ایک جگہ رہنے کا موقع ملا. ہم حیران ہوتے تھے، وہ قرآن پڑھتے تھے تو ہم تعجب کرتے تھے کہ یا اللہ آپ بھی کتنے عظیم ہیں کہ آپ نے اس بندے کو ایسی آواز دی ہے. کچھ لوگ نعت پڑھتے ہیں، بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں. کچھ لوگ تلاوت کرتے ہیں تو بہت اچھی تلاوت کرتے ہیں. جیسے قاری سدیس صاحب ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں نماز میں تو دل خوش ہو جاتا ہے ان کی قرات سن کے. اب دیکھیں پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں ہر بندے کی آواز دوسرے سے مختلف ہے. جیسے ہر بندے کے انگوٹھے کے نشان دوسرے سے مختلف ہے نا، ہر بندے کی آواز مختلف ہے. اللہ کی تخلیق کی کیا حکمتیں اور کیا عجیب قدرتیں ہیں. اللہ نے ہر بندے کی آواز کو دوسرے سے مختلف بنا دیا. اور اگر دیکھیں تو حلق کے اندر چھوٹا سا سسٹم ہے جس کو ساؤنڈ باکس کہتے ہیں، اسی سے آواز نکلتی ہے ہر کسی کی. دیکھنے میں سب کا ایک جیسا ہوتا ہے مگر آواز ہر ایک کی مختلف ہے. تو اپنے جذبات کو یا معافی ضمیر کو بیان کرنے کی صلاحیت عطا کرنا یہ بھی اللہ کا انعام ہے انسان کے اوپر. جن لوگوں کو بولنا نہیں آتا، گونگے ہوتے ہیں، کبھی ان کو دیکھا کرے، وہ اپنے جذبات بتانا چاہتے ہیں بتا نہیں سکتے. اشاروں سے بیچارے سمجھاتے ہیں مگر سمجھا نہیں سکتے. ہمیں اللہ نے دیکھو بیان کی صلاحیت عطا فرمائی. ہم اپنا معافی ضمیر بھی بیان کر سکتے ہیں، اپنے جذبات میں اپنے غصے کا، اپنی محبت کا یا اپنے احساسات کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. ہمیں اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آگے فرمایا وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین کو اللہ نے مخلوق کے لیے رکھا. انعام مخلوق کو کہتے ہیں، انسان، جن اور جاندار سب اس میں شامل ہیں. اللہ نے زمین کو جانداروں کے لیے بنایا. زمین بھی اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت کی نشانی ہے. ذرا غور سے سنیے گا کچھ باتیں کہ ظاہری طور پر اس کائنات کی پیدائش کا سلسلہ بگ بینگ سے شروع ہوا. سائنسدان کہتے ہیں ایک زوردار دھماکہ ہوا
اور اس سے زمین آسمان ہر چیز بن گئی۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا اور کن کے ذریعے سے ہر چیز بن گئی۔ ہم جسے کن کہتے ہیں، سائنسدان اس کو بگ بینگ کہتے ہیں، بڑا دھماکہ۔ چلو بھئی دھماکے کے لفظ سے تم خوش ہوتے ہو تو ہو جاؤ، اللہ نے حکم دیا، ایک دھماکہ ہوا اور سب چیز بن گئی۔ تو جب زمین بنی تو زمین انگارے کی طرح بہت گرم تھی۔ اس کا ٹیمپریچر تھا 1200 ڈگری سینٹی گریڈ، 1200 ڈگری سینٹی گریڈ، بالکل سرخ انگارہ جو ہوتا ہے نا اس کا ٹیمپریچر ایسا ہوتا ہے۔ تو جب زمین شروع میں بنی تو ایسے ہی بنی تھی۔ ایسے کیسے بنی؟ کیونکہ سائنس کے طلباء موجود ہیں تو میں عرض کر دوں کہ ہائیڈروجن موجود تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ہائیڈروجن جو تھی وہ ہائیڈروجن بم بن کے پھٹی، ہیلیم ہائیڈروجن ہیلیم میں تبدیل ہو گئی، اور جیسے ہزاروں لاکھوں ہائیڈروجن بم پھٹتے ہیں نا، اس طرح کا ایک دھماکہ ہوا جس کو بگ بینگ سائنس کہتی ہے۔ اب اتنا بڑا جو بگ بینگ تھا تو واقعی جو چیزیں اس سے بنی ہوں گی تو وہ ساری آگ کی انگارے کی طرح ہی ہوگی نا جو نکلی ہوں گی اس سے۔ تو زمین کا ٹیمپریچر 1200 ڈگری سینٹی گریڈ تھا اور اس کے اوپر CO2 گیس جو ہے وہ پھیلی ہوئی تھی۔ پھر زمین بہت تیزی سے گھوم رہی تھی، اتنی تیزی سے گھوم رہی تھی کہ ابتدا میں زمین کے جو دن رات تھے ان کی مقدار تھی 6 گھنٹے، 3 گھنٹے دن اور 3 گھنٹے رات، 3 گھنٹے دن 3 گھنٹے رات۔ اب تو 24 گھنٹے کا دن رات ہے نا، اس وقت 3 گھنٹے دن رات بن گئے تھے۔ پھر زمین تھوڑا ٹھنڈی ہوتی گئی تو اس میں بہت تبدیلیاں آئیں۔ پہلی تبدیلی تو یہ کہ اس کے اوپر میٹرائڈس آ کے گرے، شہاب ثاقب جس کو کہتے ہیں، یعنی جو خلا کے اندر باقی چیزیں پھر رہی تھی زمین کی طرح، تو وہ آ کے زمین سے ٹکرائیں۔ میکسیکو میں ایک شہاب ثاقب ٹکرایا، کچھ شہاب ثاقب کی بارش ہوئی تو زمین کے اندر سمندر وجود میں آ گئے، گڑھے بن گئے اور ان میں پانی بھر گیا تو سمندر بن گیا۔ اب اس کی تفصیل ذرا سن لیجئے۔ اس دنیا میں جو زندگی کا آغاز ہے وہ سمندر سے شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندگی بخشی ہے۔ تو پانی کے اندر، سمندر کے اندر یک خلیہ جان، بیکٹیریا جس کو کہتے ہیں، وہ پیدا ہوا اور اس بیکٹیریا نے بڑھنا شروع کر دیا۔ پھر بیکٹیریا کی کالونیاں بن گئیں، وہ کالونیاں آج بھی چٹانوں کی شکل میں سمندر کی تہہ میں نظر آتی ہیں اور اس کو سٹروموٹولائٹ کہتے ہیں۔ تو 375 ملین سال پہلے زمین پر جنگلات پیدا ہو گئے تھے، لیکن 150 ملین سال پہلے سائبیریا کے اندر آتش فشاں پھٹا، اس کو سائبیرین ایرپشنز کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اس میں اتنی آگ نکلی کہ 90% جو سمندر کے اندر جانور تھے وہ مر گئے اور 70% جو زمین کے اوپر تھے وہ مر گئے۔ اب پوری زمین کے اوپر 70% اگر جاندار مر گئے ہوں تو کتنی آگ نکلی ہوگی۔ اور پھر سلفیورک ایسڈ کی بارشیں ہوئیں، یعنی آج تو پانی کی بارش ہوتی ہے نا، اس وقت جو بارشیں ہوئیں وہ سلفیورک ایسڈ کی، سلفر کی بارشیں ہوتی تھیں۔ سمندر کی تہہ سے میتھین گیس نکلی اور زمین کا ٹیمپریچر کم ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک آ گیا، جو آج ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر آج سے 200 ملین سال پہلے اللہ نے ڈائناسور کو پیدا کیا۔ 25 ملین سال پہلے زلزلہ آیا، اللہ نے K2 اور ماؤنٹ ایوریسٹ ان کو پیدا کر دیا۔
انسانی آبادی آج سے 3 ملین سال پہلے شروع ہوئی، یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو دنیا میں بھیجا تو وہ آج سے 30 لاکھ سال پہلے، 3 ملین سال۔ زمین پر 98% نائٹروجن ہے، 78% نائٹروجن ہے، 21% آکسیجن ہے اور 1% باقی گیسز ہیں۔ زمین پہ زندگی کیوں ہے؟ اس لیے کہ زمین پر پانی کثرت کے ساتھ ہے، آکسیجن کثرت کے ساتھ ہے اور زمین کا ٹیمپریچر بھی انسان کے لیے موزوں ہے۔ ان 3 وجوہات سے زمین کے اوپر زندگی ہے۔ اب اگر کسی اور سیارے پر زندگی ہو تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہاں پر پانی ہونا چاہیے، اگر پانی نہ ہوا تو زندگی بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے آج کل جو مشن مارس پر بھیجے جا رہے ہیں وہ وہاں جا کے پانی کو، اگر پانی ہوا تو زندگی ہوگی، اگر پانی نہیں ہوگا تو زندگی بھی نہیں ہوگی۔ اور قرآن مجید نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا، جب کوئی سائنس کا نام و نشان نہیں جانتا تھا، کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندگی بخشی ہے۔ زمین گول ہے، مگر اپنے ایکسس پر 23 ڈگری جھکی ہوئی ہے۔ یوں ایک چیز یوں سیدھی ہوتی ہے نا، تو زمین یوں سیدھی نہیں ہے، گول ہے مگر وہ 23 ڈگری یوں جھکی ہوئی ہے۔ یہ جو 23 ڈگری جھکی ہوئی ہے اس کی وجہ سے موسم پیدا ہوتے ہیں، سردی، گرمی، خزاں، بہار، یہ موسم چاروں اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ جو اس کا کرہ جو حصہ سورج کے قریب ہوتا ہے اس میں گرمی ہوتی ہے، جو سورج سے دور ہوتا ہے وہاں سردی ہو جاتی ہے۔ خزاں اور بہار میں موسم تقریباً ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ یہ زمین اپنے مدار پہ چل بھی رہی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا۔ پتہ ہے کتنی سپیڈ پہ چل رہی ہے؟ 18 میل فی سیکنڈ کی سپیڈ پہ چل رہی ہے۔ 18 میل فی سیکنڈ، ایک سیکنڈ میں 18 میل کی رفتار، بلٹ سے بھی زیادہ کی سپیڈ ہے جو یہ ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا۔ سبحان اللہ۔ بیٹھے ہوئے جھٹکے لگے کراؤ، اور وہ ویل کو مشین کے اوپر چڑھا کے چھوٹے چھوٹے وزن لگا دیتے ہیں اور بیلنس ہو جاتا ہے۔ انجینئر لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ اگر سینٹر سے 1 میٹر کا فاصلہ ہو اور 1 گرام کا فرق ہو اور وہ پہیہ 1400 ریولوشن کی سپیڈ رکھتا ہو تو 1 ٹن تھرسٹ پڑتا ہے 1 گرام کی وجہ سے۔ 1 گرام وزن کے فرق کا جو جھٹکا ہوگا وہ کتنا ہوگا؟ 1 ٹن کا جھٹکا ہوگا۔ اور یہ زمین دیکھو اتنی تیز سپیڈ کے ساتھ چل رہی ہے، اور اس کے اوپر روزانہ لاکھوں منوں کے حساب سے ادھر کا وزن ادھر، ادھر کا وزن ادھر کر دیا جاتا ہے، مگر اللہ نے ایسی بیلنس کی ہے کہ اس کے اندر کوئی جھٹکا نہیں لگتا۔ ہم تو اگر سائنس نے بتاتی تو ہم بلیو بھی نہ کرتے کہ زمین جو ہے حرکت کر رہی ہے یا نہیں کر رہی۔ قرآن نے آ کے سمجھایا کہ زمین حرکت کر رہی ہے، اس سے پہلے دنیا نہیں جانتی تھی۔ 18 کلومیٹر پر سیکنڈ سپیڈ ہے، 1 سیکنڈ کا تو پتہ ہی نہیں چلتا، 18 کلومیٹر کا سفر کر لیتی ہے۔ زمین کی 2 رفتاریں ہیں، ایک تو اپنے ایکسس کے گرد گھوم رہی ہے جیسے لاٹو گھومتا ہے، اور ایک سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے۔ تو ان 2 طرح کی حرکتوں میں انسان کے فائدے ہیں۔
جو سورج کے گرد گھومتی ہے اس سے سال جو ہے نا وہ بنتے ہیں، ایک سال میں ایک چکر مکمل کر لیتی ہے، اور جو اپنے ایکسس کے گرد گھومتی ہے اس سے دن رات بنتے ہیں، اور مہینہ اور ہمارے جو کام کرنے کا سارا کچھ سلسلہ ہے وہ اس سے چلتا ہے۔ تو اس کی دونوں رفتاریں ہمارے لیے فائدہ مند ہیں۔ اچھا، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر زمین چلنا بند ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اس میں 3 صورتیں ہیں کہ زمین اچانک بند ہو جائے۔ اگر زمین اچانک چلنی بند ہو جائے تو ایسا ہی ہوگا جیسے آپ 150 کلومیٹر کی رفتار سے گاڑی چلا رہے ہیں اور چلاتے چلاتے یکدم بریک دبا دیں تو کیا ہوگا؟ جیسے ہی بریک دبے گی تو سارے لوگ جو ہیں وہ آگے کو جو ہے نا جائیں گے، اور ونڈ اسکرین کے اندر ان کے سر لگیں گے، ماتھے لگیں گے، ڈیش بورڈ میں لگیں گے اور بندے مر جائیں گے۔ بالکل یہی صورت ہوگی۔ زمین جس سپیڈ پہ چل رہی ہے اگر چلے یکدم رک جائے تو زمین تو رک جائے گی، مگر جو اوپر انسان ہیں، جانور ہیں، درخت ہیں، یہ سارے اسی سپیڈ کے ساتھ آگے بڑھیں گے مومنٹم کی وجہ سے، تو ہم سب کے سب ہوا کے اندر ہوا ہو جائیں گے۔ تو زمین کے اوپر پھر زندگی نہیں رہے گی، ساری بلڈنگ جو ہیں اڑ جائیں گی، اور زمین کے اوپر کا جو حصہ ہے وہ بھی اکھڑ کے ہوا میں اڑ جائے گا۔ پھر ایسی آندھی آئے گی جیسی ایٹامک بلاسٹ کے وقت آتی ہے، سونامی آئیں گے اور سمندر کے قریب جتنے شہر دنیا میں بس رہے ہیں سب شہر ڈوب جائیں گے۔ پھر زمین میں زلزلے آئیں گے، پھر کاسمک پارٹیکلز ہیں جو دوسرے سیاروں سے ہماری زمین پر برس رہے ہیں بارش کی طرح، مگر زمین کا جو میگنیٹک فیلڈ ہے وہ اس کو روکتا ہے۔ اب زمین کا جو میگنیٹک فیلڈ ہے نا وہ اس کے چلنے کی وجہ سے ہے، حرکت کی وجہ سے۔ جب حرکت بند ہو جائے گی تو میگنیٹک فیلڈ بھی بند ہو جائے گا، اور کاسمک ریز ہر بندے کو جو سامنے آئے گا اس کو مار کے رکھ دیں گے۔ اگر زمین کی حرکت آہستہ آہستہ بند ہو تو اگر آہستہ آہستہ بند ہو تو جو سورج کے سامنے کا حصہ ہے اس میں ٹیمپریچر اتنا بڑھ جائے گا کہ سبزیاں، درخت، پھل، ہر چیز ختم ہو جائے گی، اور جو سورج کے دوسری طرف کا حصہ ہوگا وہ اتنا ٹھنڈا ہو جائے گا کہ برف جم جائے گی، تو زمین کے اوپر زندگی پھر بھی نہیں رہ سکتی۔ زمین کی حرکت انسان کی زندگی کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ زمین پر اللہ نے انسان کو جو پیدا کیا تو زمین کو انسان کے لیے موضوع بنایا، سوٹیبل بنایا۔ اب یہ سوٹیبل بننے کی 4 وجوہات ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات، زمین کے اوپر پانی وافر ہے۔ دوسری بات، زمین کے اوپر آکسیجن کی مقدار وافر ہے۔ تیسری صورت کہ زمین کے گرد اوزون لیئر ہے۔ اوزون لیئر ایک ایسی لیئر ہے زمین کے گرد طے ہے کہ باہر سے جو کاسمک پارٹیکل آتے ہیں اس کو وہ روک لیتی ہے، تو وہ کاسمک پارٹیکل انسان کو نہیں نقصان دے سکتے۔ اگر یہ لیئر ختم ہو جائے تو انسان کے جسموں پر جو سورج کی روشنی پڑے گی اس میں کاسمک ریز بھی ہوں گی اور وہ انسان کو کینسر کی مریض میں مبتلا کر دیں گی۔ یہ اوزون لیئر آسٹریلیا کے اوپر تھوڑی کمزور ہے، بعض کہتے ہیں پھٹ گئی ہے، بعض کہتے ہیں کمزور ہو گئی ہے۔ تو آسٹریلیا میں سکن کا کینسر دنیا میں سب سے زیادہ ہے، ہر دوسرے چوتھے بندے کو سکن کینسر ہے۔ کیوں؟ کاسمک ریز جسم کو کینسر میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ آپ دیکھیں ہمیں پتہ ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کیسے کیسے ہماری حفاظت فرما رہے ہیں۔ تو یہ
فرمان اللہ کا ہے کہ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین کو اللہ نے جانداروں کے لیے رکھا، جانداروں کے لیے موضوع بنایا۔ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، فِيهَا فَاكِهَةٌ اس میں مختلف پھل ہیں، وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ اور کھجوریں ہیں۔ کمن کی جمع ہے اکمام، اس کا معنی ہے چھلکا، جیسے کیلے کا چھلکا، اخروٹ کا چھلکا، بادام کا چھلکا، پستے کا چھلکا، جو غلاف کے اندر چڑھی ہوئی ہیں۔ والحب ذو العصف والریحان، حب جمع ہے حبہ کی، حبہ دانے کو کہتے ہیں، اور دانے جن کے ساتھ بھوسا بھی ہوتا ہے، گندم، چاول، مکئی اور باجرہ، آپ دیکھیں ان کے ساتھ دانے بھی ہوتے ہیں اور دانے کے اوپر بھوسا بھی ہوتا ہے۔ وہ بھوسا جانوروں کی خوراک بنتا ہے اور دانے جو ہیں وہ انسان کی خوراک بنتے ہیں۔ والریحان، اور خوشبودار چیزیں بھی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ریحان کے 3 معنی بیان کرتے ہیں۔ ایک فرماتے ہیں کہ ریحان کا معنی رزق ہے، کہ اللہ نے انسان کے رزق کا انتظام کیا، یہ معنی بھی ٹھیک ہے۔ دوسرا معنی ہے کہ درخت کے پتے، جیسے ہم گھروں کے اندر چٹنی بناتے ہیں نا تو پبری کے پتے استعمال ہوتے ہیں، تو پبری کے پتوں کو بھی ریحان کہتے ہیں۔ اور تیسرا خوشبو، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں بتانے کے بعد پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اے انسانوں اور جنوں۔ فَبِأَيِّ تسنیہ کا صیغہ ہے، رَبِّكُمَا، اللہ نے فرمایا کہ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، تم اتنی نعمتوں سے مالا مال ہو رہے ہو، فائدے اٹھا رہے ہو، تو کیا اب بھی تم اللہ کو اپنا منعم حقیقی نہیں مانتے؟ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ حدیث مبارک سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی میں 6 یا 7 مرتبہ جنوں کے جلسے میں شرکت فرمائی۔ جنوں کی کانفرنس تھی، انہوں نے آ کے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے جلسے میں تشریف لے آئیے، تو نبی علیہ السلام تشریف لے گئے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جانو بھی ساتھ تھے۔ یہاں اس وقت مسجد جن بنی ہوئی ہے، اس جگہ پر ویرانہ تھا اور یہاں پر وہ سب جمع تھے۔ تو جب کانفرنس کی جگہ قریب آئی تو ایک جن نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو شرکت کے لیے تشریف لا رہے ہیں، یہ جو آپ کے ساتھ بچے ہیں نا، اس کو یہیں روک دیں، ہماری شکلیں مختلف ہیں، ہمارے لباس مختلف ہیں، اس لیے اگر ہمیں اصل شکل میں دیکھ لیا تو یہ پریشان ہو جائے گا، اس کو نہ لائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک جگہ دائرہ بنا دیا اور عبداللہ بن مسعود جانوں کو فرمایا کہ تم اس کے اندر رہنا، باہر نہیں نکلنا جب تک میں واپس نہ ہوں۔ چنانچہ وہ محفوظ ہو گئے جنوں سے۔ پھر نبی علیہ السلام آگے تشریف لے گئے تو عبداللہ بن مسعود جان فرماتے ہیں کہ میں آوازیں مختلف سنتا تھا، مجھے سمجھ نہیں تھی ہو کیا رہا ہے، لیکن اتنا پتہ تھا کہ کوئی بات ہو رہی ہے، کوئی جلسہ ہو رہا ہے، کوئی بیان ہو رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جنوں کو سورہ الرحمن تلاوت کر کے سنائی تھی اور جنوں نے جواب بھی دیا تھا۔ چنانچہ جب نبی علیہ السلام پڑھتے تھے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو جن یہ سن کے کہتے تھے لا نکذب، اے اللہ ہم آپ کی کسی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے، لا بشیء من نعمک
ربنا نکذب فلک الحمد، اے اللہ ہم آپ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ہم تو آپ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور نقطہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 31 مرتبہ اس صورت کو اس آیت کو دہرایا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب 31 مرتبہ دہرانے میں کیا حکمت ہے؟ یہ طلباء کے لیے ایک علمی نقطہ ہے، لیکن اس کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کو درجنوں تفاسیر پڑھنی پڑیں گی، پھر جا کے بات سمجھ میں آئے گی۔ مفسرین نے اس کی توجیحات دو طرح سے کی ہیں۔ ایک تو بعض نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ یہ کلام فرمایا اور پھر اس کو 30 مرتبہ ریپیٹ کیا، تو ٹوٹل 31 ہو گئے، یعنی کلام فرمایا ایک دفعہ، پھر دہرایا اس کو 30 مرتبہ۔ تو 30 مرتبہ کیوں دہرایا، اس کی وہ وجوہات بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے پچھلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے دھمکی لگائی، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، ہم نے ان کو عذاب دیا، دیکھو ہمارا عذاب کیسا تھا۔ تو وہ دھمکی 4 دفعہ لگائی گئی، یعنی ایک دفعہ اللہ نے دھمکی لگائی اور اس کو 3 دفعہ دہرایا، اور یہاں پر ایک دفعہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہہ کے اس کو 30 مرتبہ دہرایا۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ دیکھو ماں اگر بچے کو مارتی ہے نا، پھر اس سے زیادہ اس کو پیار دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی 3 مرتبہ مومنوں کو دھمکایا، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، دیکھا کیسا تھا میرا عذاب، کیسے ہم نے تمہیں سیدھا کیا، ہم نے تمہاری کیسے خبر لی۔ تو 3 دفعہ دھمکیاں میں خطاب کرنے کے بعد اللہ نے 30 مرتبہ رحمت بھرا خطاب فرمایا اور اپنے بندوں کو پھر بہلایا، نہیں میرے بندو تم میرے بندے ہو، میں تمہارا پروردگار ہوں، میں نے اتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں، تم ان نعمتوں کی قدردانی کرو۔ اس لیے یہ 31 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک دوسری وجہ بھی مفسرین نے لکھی ہے کہ انسان دنیا میں کلمہ پڑھتا ہے تو جہنم سے نجات ملتی ہے۔ تو کلمے کے 7 الفاظ ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ 7 الفاظ بنتے ہیں۔ تو کلمے کے کتنے الفاظ بنے؟ اور ان کو پڑھنے سے بندے کو ایمان نصیب ہو گیا۔ تو 7 نعمتیں تو یہ ہوئی، 7 الفاظ 7 نعمتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ کیوں جی چپ بیٹھے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی بات؟ کلمے کے کتنے الفاظ ہیں؟ گن لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 7 الفاظ ہو گئے۔ تو 7 الفاظ ہیں، تو گویا یہ 7 نعمتیں اللہ نے ہمیں دنیا میں عطا کی ہیں۔ اور جہنم کے 7 دروازے ہیں، لا 7 ابواب قرآن مجید میں ہے۔ جہنم کے دروازے کتنے ہوں گے؟ اور وہ 7 دروازے اللہ بند کر دیں گے مومن کے لیے۔ تو یہ بھی نعمت ہوئے۔ تو 7 الفاظ کلمے کے اور 7 جہنم کے دروازے بند ہونا، تو یہ کتنی نعمتیں ہو گئیں؟ 14 ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ بندے کو جنت عطا فرمائیں گے، اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ بھائی جدھر زیادہ رش ہوتا ہے نا جانے والا، ادھر زیادہ دروازے رکھے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جہنم میں تھوڑے بندوں کو بھیجنا تھا، 7 دروازے بنائے۔ جنت میں زیادہ بندوں کو بھیجتا ہے، اللہ نے 8 دروازے جنت کے بنائے۔ اب جنت کے 8 دروازے ہیں، تو ہر بندے کو 2 جنتیں ملیں گی۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، تو 2 جنتوں کے دروازے کتنے ہو گئے؟ 16 ہو گئے۔ تو 14 اور 16 کتنے ہو گئے؟ 30۔ انہوں نے کہا کہ اس لیے اللہ نے 30 مرتبہ فرمایا کہ تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، میں نے تمہیں کلمہ دیا۔ 7 یہ ہو گئے، جہنم کے دروازے بند کیے، 7 نعمتیں یہ ہو گئیں،
2 جنتوں کے دروازے کھول دیے، 16 وہ ہو گئے، 14 اور 16 30 بنتے ہیں، لہٰذا اللہ نے 30 مرتبہ دہرایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بات سمجھ آ گئی؟ اگر نہیں آئی تو میں دوبارہ شروع کر دیتا ہوں۔ تو بعض مفسرین نے اس کو اس طرح سے کھولا کہ 31 مرتبہ خطاب ہے، جن میں سے 1 مرتبہ اللہ نے خطاب کیا اور 30 مرتبہ دہرایا۔ اب 30 مرتبہ دہرانے کی انہوں نے جو ہے نا وہ 2 وجوہات بیان فرمائی، اور بعض نے کہا کہ نہیں، اللہ نے چونکہ 31 مرتبہ فرمایا ہے تو 31 مرتبہ ہی کلام ہے اور اس میں بھی کوئی حکمت ہے۔ ان کا اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 8 صفات ثبوتی ہیں۔ کتنی صفات ثبوتی ہیں؟ 8، اور ان کی وجہ سے اللہ نے ہمیں دنیا کی یہ نعمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ 8 صفات ثبوتیاں ہوئیں اور 7 جہنم کے دروازے ہوئے، تو کتنی بن گئیں؟ 15۔ اور جنت کے دروازے کتنے بنے؟ تو 16 اور 15 کتنے ہو گئے؟ 31۔ وہ کہتے ہیں کہ 31 نعمتیں تھیں جس کی وجہ سے اللہ نے 31 مرتبہ یہ خطاب فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پھر انہوں نے ایک دلیل اور بھی دی، وہ کہتے ہیں کہ اسی صورت میں 31 نمبر آیت ہے جس میں اللہ بندوں کو اور جنوں کو دھمکی دیتے ہیں، سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، او زمین کے بوجھو، ہم اپنے آپ کو تمہارے لیے فارغ کرتے ہیں۔ جیسے ماں بچے کو دھمکاتی ہے نا، میں ابھی فارغ ہوتی ہوں، میں تمہاری خبر لیتی ہوں، تو مقصد بچے کو سمجھانا دھمکانا ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس وقت فارغ نہیں ہو سکتی، فارغ تو ہوتی ہے، مگر بچے کو سمجھانا مقصد ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کسی کام میں مشغول نہیں ہے کہ وہ فارغ نہیں ہے، مگر بندوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اے میرے بندو، تم اگر میری بات نہیں مانتے تو میں فارغ ہو رہا ہوں، میں بھی تمہاری خبر لیتا ہوں۔ تو 31 نمبر آیت ہے، آپ کے پاس قرآن مجید ہے تو آپ کھول کے دیکھ لیجئے، سورہ الرحمن کی 31 نمبر آیت ہے، سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، اے زمین کے بوجھو، ہم اپنے آپ کو تمہارے لیے فارغ کر رہے ہیں۔ تو ان مفسرین نے کہا کہ چونکہ اللہ نے 31 نمبر آیت پر دھمکی دی کہ اے جنوں اور انسانوں، ہم فارغ ہو رہے ہیں، ہم تمہاری خبر لیتے ہیں، تو اللہ نے 31 مرتبہ ہی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فرما کر اپنے بندوں کو تسلی بھی دے دی کہ تم اپنی نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو پھر ہم تمہیں عذاب نہیں دیں گے۔ تو کئیوں نے 30 مرتبہ کو ثابت کیا اور کئیوں نے 31 مرتبہ کو ثابت کیا۔ بہرحال جب بھی انسان یہ آیت سنے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو فوراً کہے کہ اے اللہ، میں آپ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتا، میں آپ کی حمد بیان کرتا ہوں اور آپ کی نعمتوں کو تسلیم کرتا ہوں۔ اگر عربی آتی ہو تو لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعْمَكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ، اے اللہ ہم آپ کی کسی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے، فَلَكَ الْحَمْدُ، آپ کے لیے سب تعریفیں ہیں کہ آپ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ یہ سورہ صحابہ کرام کے سامنے تلاوت کی تو صحابہ کرام غور کے ساتھ سنتے رہے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، جب میں نے جنوں کے سامنے سورت تلاوت کی تھی تو ہر دفعہ جب میں پڑھتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو وہ جواب میں کہتے تھے اے اللہ ہم آپ کی کسی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے، آپ ہمارے ہی منعم ہیں اور ہم آپ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ تو ان کا جواب تو ہم سے بہتر تھا۔ تو مفسرین نے لکھا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ جن صحابہ کرام سے درجے میں آگے بڑھ گئے، بلکہ جو راز کا جاننے والا ہوتا ہے وہ کئی مرتبہ بات کو سن کے حیران ہوتا ہے، خاموش ہوتا ہے، اور جو کم علم ہوتا ہے وہ بات کر جایا کرتا ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا کہ صحابہ کرام کا علم بڑا تھا
لیکن وہ اللہ کی نعمتوں کی بار بار جو ہے نا وہ تکرار کو سن کے حیران ہو رہے تھے اور مزے لے رہے تھے، اور جنہوں نے چونکہ اس لیول کی معرفت کو نہ سمجھا تو انہوں نے جواب دے دیا، تو جن مبتدی تھے اور صحابہ کرام منتہی تھے۔ تو آج کا درس یہیں تک ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی خوب تلاوت کیجئے اور اللہ سے اس کا علم مانگیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، اس چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا عمل 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، دوسرا 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، تیسرا قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، چوتھا چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، اور پانچواں 15-20 منٹ صبح 15-20 منٹ شام مراقبہ کرنا، ذکر قلبی کرنا۔ انشاءاللہ ان اعمال کو کریں گے اللہ کی محبت دل میں بڑھے گی۔ ابھی دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے۔
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی الاعلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہم آپ کے عاجز و مسکین بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں. اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما. اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما. ہمارے انگ انگ روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما. ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی یاد کو پیدا فرما. اے اللہ علم حاصل ہو جانے کے بعد جہالت کے کاموں سے ہماری حفاظت فرما. سیدھا رستہ مل جانے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما. اللہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. جہنم سے کی آگ سے اے اللہ بری ہونے کا وقت ہے. اللہ ہمیں بھی جہنم کی آگ سے بری فرما دیجئے. اللہ ہمیں جنت عطا فرما دیجئے. اللہ اپنی نعمتیں لا زوال نعمتیں عطا فرما دیجئے. اللہ جو نعمتیں ہیں ان پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنے شاکرین بندوں میں شامل فرما. اے اللہ ہمیں اپنے خاشعین بندوں میں شامل فرما. اللہ ہمیں اپنے عاشقین بندوں میں شامل فرما. اللہ ہم آپ کی محبت میں جینا چاہتے ہیں. آپ کی محبت میں مرنا چاہتے ہیں. آپ کی محبت میں قیامت والے دن آپ کے سامنے کھڑا ہونا چاہتے ہیں. اللہ ہماری اس تمنا کو پورا فرما. اے اللہ ماں باپ بچوں کی اولادوں کی چھوٹی چھوٹی تمناؤں کو پورا کر کے خوش ہو جاتے ہیں. اللہ ہماری اس تمنا کو پورا فرما دیجئے. اللہ ہم آپ سے آپ ہی کو چاہتے ہیں. اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما دیجئے. اللہ اپنی لقاء نصیب فرما دیجئے. اللہ اپنی محبت نصیب فرما دیجئے. اللہ آپ نے اتنی نعمتوں والی زندگی عطا فرمائی. اللہ اب ہم سے دنیا میں چند کلو کا بوجھ نہیں اٹھایا جا سکتا. اللہ اگر آپ نے قیامت والے دن ٹنوں کے حساب سے گناہوں کا بوجھ ہمارے اوپر ڈال دیا, اللہ ہم وہ بوجھ کیسے اٹھائیں گے؟ اللہ جس طرح دنیا میں نعمتیں عطا فرمائیں, اللہ قیامت والے دن کی بھی نعمت نصیب فرما. اللہ قیامت والے دن کو سب سے زیادہ خوشیوں والا دن بنا, سب سے زیادہ عزتوں والا دن بنا. اللہ قیامت والے دن کی گرمی سے ہماری حفاظت فرما. قیامت کے دن کے خوف سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. اللہ ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما. اللہ اپنے محبوب کے قدموں میں جگہ نصیب فرما. اللہ جنت میں اپنے محبوب کا ساتھ اور پڑوس نصیب فرما. اللہ رحم و کرم والے معاملے فرما. اللہ ہم جانتے ہیں نہ ہماری اتنی اوقات ہے نہ اتنے اعمال ہیں کہ ہم آپ سے ایسی نعمتوں کا سوال کریں, لیکن اللہ آپ بھی تو سب سے بڑے سخی ہیں, سب سے زیادہ رحمت والی ذات ہیں. اللہ آپ کی رحمت کو دیکھتے ہیں, زیادہ سے زیادہ مانگنے کو جی چاہتا ہے. اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. اللہ رحم و کرم والے معاملے فرما دیجئے. اللہ دور قریب سے جتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں یا دور بیٹھے ان دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں, اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں حصہ عطا فرما دیجئے. اللہ سب کی دلی نیک تمناؤں کو قبول فرما لیجئے. اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان کی پریشانیوں کو ختم فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے اس پیارے ملک وطن عزیز کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما لیجئے. اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمی نصیب فرما. اے اللہ جو ظاہری اور باطنی بیماریاں ہیں اللہ سب بیماریوں سے کامل شفا نصیب فرما. اللہ ہمارے عزیز و اقارب مشائخ جو فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما. اے اللہ قریب میں ہمارے بڑے مشائخ میں سے علامہ ڈاکٹر خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ ان کی آگے
کو آسان فرما، اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں شامل فرما، اللہ ان کے عذروں کو قبول فرما، اے اللہ ان کی بڑی عمر کے اوپر رحم فرما، اے اللہ رحم و کرم والے معاملے فرما، اے اللہ جو ان کے شاگرد ہیں یا ان کے رشتہ دار ہیں، اے اللہ ان کو صبر جمیل نصیب فرما، اس کے اوپر اجر عظیم نصیب فرما، اے اللہ ان کی جو کمی ہے، ان کی وجہ سے جو رحمتیں اور برکتیں آپ نے دنیا والوں پر نازل فرما رکھی تھیں، اللہ ان نعمتوں کو دوام نصیب فرما، اللہ رحم و کرم والے معاملے فرما، اللہ ہمارے باقی جتنے علماء اور مشائخ ہیں، اللہ ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے حضرت والد صاحب کی زندگی میں برکت نصیب فرما، قدم قدم اپنی مدد شامل حال فرما، اے اللہ ہر جہت سے اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اللہ جنات سے شیاطین سے یا انسانوں کی شکل میں جو شیاطین ہیں اللہ ان سے بھی ان کی حفاظت فرما، اللہ شر پسندوں کے شر سے حفاظت فرما، دشمنوں کی دشمنی سے حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، بری نظر والوں سے محفوظ فرما، اللہ رحم و کرم والے معاملے فرما، اللہ جتنے بھی متعلقین ہیں یا محبت کرنے والے ہیں اللہ تمام محبین یا متعلقین کو اللہ اپنی سچی محبت نصیب فرما، اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔